جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب آگے بچوں امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ۔ امر حاضر معروف کیسے بنتا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا نا کہ افعل افعلا افعلو افعلی افعلا افعلنا، یہ جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے، یہ بالکل مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ افعل افعلا افعلو افعلی افعلا افعلنا یہ کیا ہے، یہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، سمجھ گئے ہو بات کو، ٹھیک ہے نا، یہ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے۔ تو افعل افعلا افعلو افعلی افعلا افعلنا، یہ جو ہے اب اس کو بناتے ہیں کہ جناب امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ آ گیا۔ یہ ہے کہ مضارع حاضر معروف سے علامت مضارع تا گرا دینے کے بعد اگر پہلا حرف متحرک تو آخر ساکن کا دو، اگر حرف علت نہ ہو جیسے تعلم سے علم اور تضا سے زا، اگر حرف سے گرا دو جیسے تقی سے کی، اور زائد دور کرنے کے بعد پہلا حرف ساکن رہتا ہے تو عین کلمے کو دیکھو، اگر عین کلمہ مفتوح ہے یا مکسور ہے تو حمزہ وصل مکسور شروع میں لگا دو، اگر حرف علت نہ ہو جیسے تسمع سے اسمع اور تضرب سے اضرب، اگر حرف علت ہو تو گرا دو جیسے ترمی سے ارمی اور تشدد ہے، مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم شروع میں لگا دو جیسے تنصر سے عنصر، اگر حرف علت ہو تو گرا دو جیسے تدو سے ادو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کہیں گے استاد جی یہ کیا پڑھایا آپ نے؟ پڑھا دیا نا بھائی، ختم ہوگی بات جو ہے۔ تو اب دیکھو بچوں، اب سمجھو ذرا بات کو، وہ کیا ہے کہ دیکھو امر بنتا کیسے ہے بچوں، امر حاضر کیسے بنے گا؟ ساتواں سیگا ہے نا، ساتواں سیگا ہے یہ جو ہم امر حاضر معروف بنا رہے ہیں، یہ 7 سے لے کر 12 تک بنا رہے ہیں۔ اچھا 7 سے لے کر 12 تک جو ہے نا یہ ٹوٹلی کیا ہوتے ہیں، یہ ڈفرینٹ طریقے سے کیا کرتے ہیں، بہیو کرتے ہیں، اور یہی کیا کہلاتے ہیں، امر حاضر معروف کیا کہلاتا ہے، یہ مبنی کہلاتا ہے، یاد ہے نا، مبنی الاصل کہلاتا ہے، فعل ماضی امر حاضر معروف پڑھا تھا نا۔ یہ 7 سے لے کر 12 تک یہ بالکل ڈفرینٹ طریقے سے عمل کرتے ہیں، اور ان کا بنانے کا طریقہ بھی مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے وہ بات کو۔ ایک بات تو یہ ہوگی، نمبر 2 بات یہ ہوگی کہ 7 سے لے کر جو 12 تک ہوتے ہیں نا، ان کے شروع میں لام کبھی نہیں آئے گا، لام نہیں آئے گا، لام سمجھ آئیے، اگر لام اصلی ہو تو ولادہ بات ہے، لیکن لام امر کا نہیں آئے گا، جیسے کہ یعلم تعلم وغیرہ یہ جو تھی نا اس میں سے، یہ وہ والی چیزیں نہیں آئیں گی۔ تو آپ نے کرنا ہے 7واں سیگا، 7 سے لے کر 12 تک کیسے کرنا ہے کہ 7 سے لے کر 12 تک آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مضارع معروف کا 7واں سیگا دیکھو کہ وہ کیا بن رہا ہے۔ ایک پیٹرن ہمارے پاس آتا ہے، یہ آتا ہے، یہ اب ابھی آپ نے نہیں پڑھا لیکن یہ آپ یہ پیٹرن بھی پڑھو گے انشاءاللہ جا کے۔ اچھا یہ آ رہا ہے مثال کے طور پہ تعلیمو، تعلیمو کا مطلب ہے علمہ یعلم، تعلیمو سے مطلب ہے تو سکھاتا ہے، یعنی ٹھیک ہے نا، تو سکھاتا ہے یا تو تعلیم دیتا ہے، تو 7واں سیگا ہے، اچھا یہ تعلیمو، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اس سے کیا بنانا چاہتا ہوں، امر حاضر معروف بنانا چاہتا ہوں یہ 7ویں سیگے سے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ بھائیو، ہم بزرگوں دوستو، پہلا کام یہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے سب سے پہلے امر بنانے کے اندر، امر حاضر معروف بنانے کے اندر، آپ وہ تو امر غائب وغیرہ بنانے میں تو لام لے آتے تھے نا، یاد ہے، لی لگا لیتے تھے، آخر سے ساکن کرتے تھے یا فعل گراتے تھے، وہ تو بڑا آسان تھا۔ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مضارع ہے، ٹھیک ہے نا، علامہ یعلم، ٹھیک ہے نا، مضارع امر فعل مضارع معلوم معروف کا 7واں سیگا ہے، فعل مضارع، ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے ہو بات کو۔ یہ فعل مضارع، میں ماضی کیا گیا ہوں گا، مضارع ہے، فعل مضارع، ٹھیک ہے نا، فعل مضارع معروف آ گیا جناب علی 7واں سیگا، ٹھیک ہے، 7واں سیگا، اسے میں نے امر حاضر معروف بنانا ہے، کیونکہ امر بنتا ہے کس سے، مضارع سے بنتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ بھائیو پہلے اس کی چھٹی کرا دو، اوکے، چلیں جی استاد جی چھٹی کرا دی۔ اب کام یہ کرنا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ سیکنڈ کو دیکھنا ہے، سیکنڈ والا جو تھا دیکھو نا، اب اس کو پہلے کی چھٹی کرا دی ہے، اگر ٹھیک ہے نا، اگر کیا آ گیا، اگر کیا آ گیا، ٹھیک ہے نا، اگر کیا آ گیا، اگر کیا ہو گیا، اگر اب اس کے بعد کیا آ گیا، یہ دیکھو کہ اس کو دیکھو، اگر یہ متحرک ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، آپ کا شروع کا کام ختم ہو جائے گا آپ کا۔ اگر اس کے بعد والا تا کو ختم کرنے کے بعد والا متحرک آ رہا ہے، حرکت والا آ رہا ہے نا، تو آپ کا کام کیا ہو گیا، بڑا آسان ہو گیا، اور آپ کو شروع میں آپ کوئی کام نہیں کرنا، سمجھ گئے بات کو۔ ایک بات یہ آ گئی،
نمبر 2 لام تو ویسا ہی رہے گا، تو شروع کا کھاتا ہمارا مکمل ہو گیا، لام کے نیچے زیر بھی ایسے ہی آ گیا، اور آخر میں اب دیکھنا ہے کہ آخر میں حرف علت ہے یا نہیں ہے۔ اگر آخر میں حرف علت ہے تو اس کو کیا کر دو گے، اس کو کیا کر دو گے، ساکن کر دو۔ اگر حرف علت، اگر حرف علت گرا دو، اگر حرف علت نہیں ہے تو اس کو ساکن کر دو، تو یہ کیا آ جائے گا، علم۔ علم کا کیا مطلب ہے، علم سکھا، تو سکھا، تعلیم دے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آئی ہے بات کی، کہ شروع کا تا کو گرانے کے بعد اگر اگلا متحرک آ رہا ہے تو اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو اور اینڈ کے اوپر چلے جاؤ، اور اینڈ کے اوپر دیکھو کہ اگر آخر میں حرف علت ہے تو حرف علت کو کیا کر کے اس کو، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی چلو، یہ بات ہو گئی اس میں سے۔ اچھا 7واں 8واں 9واں 10واں، اچھا ایک اور پیٹرن ہے، ایک اور پیٹرن ہے، یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے، تضاؤ، تضاؤ، یہ بھی ایک پیٹرن ہے۔ ادھر بھی کیا کرو گے، تا کی چھٹی کراؤ، آخر میں حرف علت نہیں ہے تو آخر سے کیا کر دو، ساکن کر دو، تو یہ کیا ہو جائے گا، ضا۔ اس کا مطلب ہے رکھ دے، رکھ دے، رکھ دے، ٹھیک ہے نا؟ تضاؤ کا مطلب ہے رکھتا ہے، تو رکھتا ہے یا رکھے گا، اور ضا کا مطلب ہے رکھ دے، ٹھیک ہے نا، ضا، رکھ دے۔ نہیں سمجھ آئی بات کی، وہ نہیں سمجھ آئی بات کی، وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ نہیں سمجھ آئی، کچھ سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ دیکھو یہی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں مضارع حاضر معروف سے علامت مضارع تا گرانے کو، اگر پہلا حرف کیا ہے متحرک ہو تو آخر سے ساکن کر دو، اگر حرف علت نہ ہو، جیسے تعلم سے علم، تضاؤ سے ضا۔ اگر آخر سے حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے کہ تقی سے کیا آ جائے گا، کی، تقی سے کی۔ اب دیکھو ذرا ایک اور مزے کی بات سناتا ہوں، آج آپ کو نماز بھی پڑھتے رہتے ہو، اس میں بھی مزہ مزہ آ جائے گا آپ کو۔ دیکھو یہ ایک پیٹرن ہے مضارع کا، تقی، تقی کا مطلب کیا ہے، تقی کا مطلب ہے کہ تو بچتا ہے یا بچے گا، تقی، تو بچتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا بچے گا، ٹھیک ہے نا، یا تو بچاتا ہے، دونوں اس میں سے ایسا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بچاتا ہے، یوں کر لو، ٹھیک ہے نا، بچاتا ہے، تقی، تو بچاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس میں سے اب کیا کرنا ہے بچوں، اس کو گرا دو، اور آخر میں کیا آ رہا ہے، حرف علت آ رہا ہے، اس کی بھی چھٹی کر دو، تو ایک لفظ، صرف امر کا ایک لفظ آ جائے گا، اور وہ ہوگا کی، بچا، بچا، بچا۔ اور آپ پتہ ہے نماز میں بھی پڑھتے ہو، نماز میں پتہ ہے کیا پڑھتے ہو، پڑھتے کب پڑھتے ہو یہ کی، اور ربنا، ٹھیک ہے نا، کہاں پہ پڑھتے ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ و کی نا، و کی نا، و کی نا، اے اللہ تو بچا ہم کو۔ یہ ضمیر آ گئی نا، یہ ضمیر منصوب، ضمیر منصوب متصل ہے، اچھا یہ فعل کے بعد آئی ہوئی، یہ فعل کے بعد ضمیر منصوب متصل بتائی تھی نا، اب تو سمجھ آئی نا؟ ٹھیک ہے نا، ضمیر منصوب متصل، وا کی نا، ٹھیک ہے نا، ہمیں، ٹھیک ہے نا، اور بچا تو ہمیں عذاب النار، جہنم کے عذاب سے۔ نہیں سمجھ آئی بات کی، یہ کی ہوتا ہے، اچھا کی، یہ امر آ گیا، کی، یہ کی آ گیا، امر، بچا۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ہو گیا؟ کتنا آسان ہو گیا، آسان ہو گیا ہے؟ اچھا چلو جی آگے چلو۔ اگر حلف مضارع دور کرنے کا پہلا حرف ساکن رہتا ہے، کھاتا گڑبڑ پتہ ہے کب ہوتا ہے، اگر علامت مضارع اس تا کو چھٹی کرانے کے بعد، اگر کیا ہوتا ہے، تا کو چھٹی کرانے کے بعد اگر اگلا حرف کیا آ جائے، ساکن آ جائے، تو کام خراب ہو جاتا ہے،
کام کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. کی کیا کو کی کیا کینا, کی کیا کو کی کیا کینا. ٹھیک ہے نا. لی یقیلی یقیا لی یقولی تکیلی تکیا لی یقینا, کی کیا کو کی کیا کینا لی اکیلی نکی. نہیں سمجھ آئی بات کی آپ کو تو سمجھ نہیں آئے گی. اگر آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے تو پھر سمجھ آ جائے گی, نہیں سمجھ آئی تو پھر سمجھ نہیں آئے گی آپ کو. یہ میں نے پوری گردان پڑھ دی ہے امر غائب کی, امر غائب اور حاضر وغیرہ ساری. لی یقیلی یقیا لی یقولی تکیلی تکیا لی یقینا, کی کیا کو کی کیا کینا. ٹھیک ہے نا. کی کیا کو کی کیا کینا. ٹھیک ہے. لی اکیلی نکی. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا, تو یہ اس میں سے آ گیا. نہیں سمجھ آئی بات کی, نہیں سمجھ آئی بات کی. تو کہتے ہیں کہ جی اگر علامت مزار دور کرنے میں پہلا حرف ساکن رہتا ہے تو عین کلمے کو دیکھو. اگر پہلا حرف کیا رہتا ہے؟ ساکن رہتا ہے تو عین کلمے کو دیکھو. اگر عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہے تو حمزہ وصلی مکسور شروع میں لگا دو, اگر پھر علت نہ ہو, جیسے تسمع سے اسما. اب دیکھو ذرا, اب ایک اور کھاتا کرتے ہیں. ایک یہ ایک پیٹرن ہے جو ابھی آپ نے پڑھا تھا, پیٹرن یہ جو تھا نا, تسمعو تفعلو پڑھا ہے نا, تسمعو یہ 7واں صیغہ تھا. تسمعو تو سنتا ہے یا سنے گا. ادھر کیا کرنا ہے بچوں؟ اس کی چھٹی کراؤ. چلو جی استاد جی چھٹی ہوگی اس کی. ٹھیک ہے نا. ہاں مشکل کہاں سے ہے اتنی, میں نے تو پتہ نہیں کیا وہ کر کے آپ کہیں گے پہلے کہتے ہیں جی وہ نہیں ہے. مشکل کہاں ہے؟ مشکل تو ہے ہی نہیں. چلو جی. اب کیا ہو گیا استاد جی؟ ساکن آ گیا, ساکن. اس کو پڑھ کے سناؤ ذرا مجھے, ذرا اس کو پڑھ کے سناؤ. ٹھیک ہے نا. اس کو پڑھ کے سناؤ. یہ سین میم آئین کو پڑھو ذرا, کیسے پڑھیں گے اس کو ذرا؟ سین میم کو پڑھو ذرا. سین میم کی یہ جو ہے پڑھ کے سناؤ. نہیں پڑھ سکتے. شروع میں ساکن آ جائے تو نہیں پڑھا جا سکتا, تو شروع میں ہمیں حمزہ لگانا پڑتا ہے. اچھا, شروع میں ہمیں حمزہ لگانا پڑتا ہے. لیکن بچوں کرنا یہ پڑے گا کہ حمزہ کے اوپر آپ کون سی, میں زیر لگاؤں یا زبر لگاؤں یا پیش لگاؤں, کیا لگاؤں؟ تو عین کلمے کو دیکھنا ہے. اس میں عین کلمہ میم ہے نا, عین کلمہ. تسمع تفعلو, تسمع کا وزن کیا ہے بتایا تھا نا, وزن. تفعلو عین کلمہ کیا ہے؟ عین کلمہ بتایا تھا نا. عین کلمہ کیا ہے یہاں پہ؟ یہ میم ہے, میم عین کلمہ. تو اس پہ دیکھو, اگر اس پہ زبر ہے نا یا زیر ہے تو حمزہ وصلی کے شروع میں زیر آئے گی, چاہے اس پہ زبر ہو یا اس پہ زیر ہو. اس پہ زبر ہو یا زیر ہو تو شروع میں زیر لگاؤ گے, اور آخر میں حرف علت ہوگا تو گر جائے گا, اگر حرف علت نہیں ہوگا تو ساکن ہو جائے گا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ اسما. اسما کا مطلب ہے سنو, سن تو, سن لو میری بات, سنو. اسما اسما اسماؤ اسمائی اسما اسمانا پڑھا تھا نا. اسما اسما اسماؤ اسمائی اسما اسمانا. پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے یا جو آ رہی تھی وہ بھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا آ جائے گا؟ اسما, اسما. ٹھیک ہے. تو یہ امر آ گیا. ٹھیک ہے. تو شروع میں گراؤ, اگر ساکن آ گیا تو پھر کیا کرے, شروع میں حمزہ لے کر آنا پڑے گا, اور اس میں سے کیا آ جائے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. نہیں سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ میں اس کو کہتا ہوں پھر بعض لوگ خفا بھی ہو جاتے ہیں, لیکن آپ نے خفا نہیں ہونا, کوئی بات نہیں, کیونکہ ہم سارے کیا ہیں, ہمارا تو کوئی وہ نہیں ہے, ہم تو سارے کیا ہیں, سارے مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں ہم, سارا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس میں سے. کراچی والے نا, کراچی والے اسکول کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اسکول. ہم لوگ تو پڑھ لیتے ہیں نا اسکول. ٹھیک ہے نا. اسکول وہ جو ہیں وہ پتہ ہے کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اسکول. اسکول. اسکول جو ہے نا, اگرچہ اس میں بھی وہ ہے تھوڑی سی, تھوڑا سا سکون آتا ہے, لیکن کراچی والے جو ہے نا وہ ساکن کے وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں اس میں سے, تو کیا کرتے ہیں؟ اسکول پڑھتے ہیں اس کو. اسکول. آپ دیکھ لینا, غور کرنا, جو خود بھی آپ لوگوں میں سے ہوں گے نا وہ خود بھی نوٹ کریں کہ وہ کیا پڑھتے کے ہیں وہ لفظ اسکول. ٹھیک ہے نا. اسکول نہیں ہوتا, اسکول ہے, اسکول. وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ٹھیک ہے نا. زبر نہیں آتی اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اس میں سے ٹھیک ہے, یہ اس میں سے آ جائے گا, یہ اسم آ جائے گا. پہلے ابھی یہ دیکھو بچوں, وہ ساری چیزیں آ جائیں گی آگے. پہلے یہ دیکھو آپ ذرا, آپ کو آپ بھی تو کرتے ہیں یہ. چلو اس کو میں معذرت کرتا ہوں, میں واپس لے لیتا ہوں یہ بات. چلو میں یہ ادھر آ گیا, اسما کی طرف آ گیا, اور نہیں سمجھ آئی بات کی. ٹھیک ہے. پھر اسما آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ کرنا ہے ہم نے کام. اچھا جی استاد جی, اور کیا کرتے ہیں؟
اگر کیا تھا، اچھا تضربو سے اضرب، تضربو سے اضرب، اچھا تضربو سے اضرب کیسے بنے گا؟ ادھر ہی بناتا ہوں، تضربو سے اضرب، تا کی چھٹی کراؤ بچوں، آگے کیا آ گیا؟ ساکن آ گیا، جب آگے ساکن آ گیا تو حمزہ شروع میں لگاؤ، لیکن حمزہ پہ حرکت کون سی آئے گی؟ وہ عین کلمے کی حرکت دیکھو کہ اگر اس پہ زبر تھا یا زیر تھا، اگر اس پہ زبر تھا یا زیر تھا تو شروع میں کیا آتا ہے؟ زیر ہی آتا، تو یہ کیا آئے گا؟ اضرب، اضرب کا مطلب ہے مار تو، اضرب کا کیا مطلب ہے؟ مار تو، ٹھیک ہے نا، اضرب، ٹھیک ہے نا، اضرب امر آ گیا، یہ تھا آخر میں اگر حرف علت نہیں ہے، اگر حرف علت ہو تو اس کو کیا کر دو گے؟ پھر اس کو آخر سے گرا دو گے، حرف علت اگر آخر میں ہے تو گرا دو گے، اسے ترمی سے کیا بنے گا؟ ترمی سے کیا بنے گا؟ ارمی، ترمی کا مطلب ہے، ترمی کا مطلب ہے مارتا ہے تو، مارتا ہے یا مارے گا نا، ترمی، ٹھیک ہے نا، ترمی کا مطلب جیسے تیر پھینکنا یا کچھ ہوتا ہے نا، یا پتھر مارنا، ترمی، ترمی سے کیا بنے گا؟ دیکھو تا کو ختم کرو، حمزہ لے آؤ شروع میں، اور آخر میں حرف علت اس کو گرا دو، یہ کیا آ جائے گا؟ ارمی، ارمی مارتو، تخشا سے کیا مطلب ہے؟ تخشا کا مطلب ہے ڈرنا، تو ڈرتا ہے یا ڈرے گا، تو اخشا آ جائے گا، تخشا سے کیا آ جائے گا؟ اخشا آ جائے گا، شروع میں کیا آ جائے گا؟ تو اگر عین کلمہ مفتوح ہو یا مکسور ہو تو شروع میں کیا آئے گا؟ حمزہ کے اوپر کیا آئے گا؟ کسرہ ہی آئے گا۔ آپ کو حمزہ پہ فتح کیوں نہیں آیا جیسے آپ لوگ پوچھ رہے ہو؟ تو بچوں حمزہ بس یہ عربوں کا ایک وہ تھا، عرب پڑھتے ہی امر کے شروع میں کیا کرتے ہیں؟ امر کے شروع میں جو حمزہ وصلی لے کر آتے ہیں، یہ حمزہ جو اس طرح لے کر آتے ہیں اس پہ زبر آتا ہے، زبر نہیں آتا، زیر آتا ہے یا پیش آتا ہے، زیر آتا ہے یا پیش آتا ہے۔ اب آ جاؤ جناب علی، اگر کیا ہو عین کلمہ مضموم ہے، اگر عین کلمہ کیا تھا؟ مضموم تھا، حمزہ وصلی مضموم شروع میں لگا، اگر فعلت نہ، جیسے تنصر سے انصر، آپ دیکھو ذرا، تنصر، آپ دیکھو، آپ کیا کرو؟ اس کو چھٹی کراؤ اور شروع میں حمزہ لگائیں گے، لیکن حمزہ پہ کون سی حرکت لگائیں گے؟ آخر میں حرف علت نہیں، اس کو ساکن کر دو، ٹھیک ہے نا، آخر میں تو عین کلمے کو دیکھو، عین کلمے پہ کیا ہے؟ ضمہ ہے، ضمہ ہے، تو شروع میں حمزہ پہ بھی کیا لگا لو؟ ضمہ لگا لو، انصر، انصر کا کیا مطلب ہے؟ مدد کر تو، انصر، انصر، وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور اگر آخر میں حرف علت ہوگا تو وہ گر جائے گا، اس سے تدعو سے کیا آ جائے گا؟ تدعو سے کیا آ جائے گا؟ ادو آ جائے گا، تدعو سے کیا آ جائے گا؟ آخر میں حرف علت تھا، تدعو، اس سے کیا بن جائے گا؟ امر کیا بن جائے گا؟ ادو، پتہ نہیں باقی سمجھ نہیں آئی، بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، ادو، فائدہ، اچھا جی، فائدہ نمبر 1، امر میں نون جمع مونس باقی رہتا ہے اور نون رابی گرا دیا جاتا ہے، جو چھٹا سیگا 12واں سیگا اس میں آتا ہے نا، 7 سے لے کر 12ویں تک نون جمع مونس والا ادھر بھی آتا ہے، تو امر میں نون جمع مونس باقی رہتا ہے، امر میں کیا رہتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، امر میں کیا آتا ہے؟ نون جمع مونس کیا رہتا ہے؟ باقی رہتا ہے، 12واں سیگا کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ اچھا مثال کے طور پہ دیکھو، ابھی دیکھنا، ابھی میں گردان کرتا ہوں، ابھی آپ نے افعل کی گردان کی تھی نا، دیکھو افعل، افعلا، نون گر گیا تھا نا اس میں سے، افعل افعلا، گردان یاد کی ہوئی ہے نا، افعل افعلا، نون رابی گرا ہوا ہے نا، 8ویں سیگے کا نون رابی ہے نا، تسنیہ ہے نا، افعلو 9ویں میں بھی نون رابی گرا ہوا ہے نا، افعلی، افعلا، افعلنا، 12واں سیگا کا نون اعرابی نہیں ہے، نون جمع مؤنث ہے، تو نون جمع مؤنث باقی رہتا ہے، نون رابی گرا دیا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات کی، نہیں سمجھ آئی بات کی، ٹھیک ہو گیا۔ فائدہ نمبر 2، نون سکیلا و خفیفہ جس طرح مضارع میں آتا ہے امر میں بھی آتا ہے، پڑھا ہے نا ابھی، اب نے پڑھا ہے نا، نون سکیلا خفیفہ امر میں آیا تھا نا، لیا فالنا، لیا فالان، لیا فالونا، اف فالنا، اف ایسے کرتے ہیں، انہوں نے سکیلا جیسے کیا آتا ہے؟ مضارع میں آتا ہے، امر میں بھی آتا ہے، لیکن اس میں لام تاکید نہیں لگا ہے، اس میں لام تاکید وہ مفتوح تھا، لا یا فالنا، اس میں کیونکہ یا شروع میں لام امر آتا ہے یا حمزہ آتا ہے نا، اس طرح کی جو چیزیں تھی، حمزہ وغیرہ نہ بھی ہے تو چلو، لیکن یہ ہے کہ اس میں لام تاکید نہیں لگایا جاتا۔ اچھا، امر میں جو نون سکیلا آتا ہے اس میں کیا نہیں لگایا تھا؟ لام تاکید نہیں لگایا تھا، لام تاکید مفتوح ہوتا ہے، لا 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 لا، لام تاکید شروع میں نہیں لگتا، دو باتیں۔ نمبر 3، لام تاکید مفتوح ہوتا ہے، بتایا تھا یہ پہلے، اور اس کے معنی ہے ضرور، اور لام امر مکسور ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے چاہیے کہ،
لام امر کی گردان کا بھی ترجمہ نہیں کیا ہم نے، کریں گے اس کا ترجمہ. تو لام امر جائے گا نا، لی یا فل کا مطلب کیا ہوگا؟ چاہیے کہ، چاہیے کہ، چاہیے کہ. لام امر کا کیا مانا ہوگا؟ چاہیے کہ. اور لام لا یا فل ضرور آپ کرتے ہو. قاعدہ نمبر 4، فائدہ نمبر 4، حمزہ وصل وہ حمزہ ہے جو اپنے پہلے حرف سے مل جائے اور پڑھنے میں نہ آئے مگر لکھنے میں باقی رہے. یہ قرآن میں بہت استعمال ہوتا ہے، حمزہ وصل، ملانے والا. ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا آ گیا اس میں سے؟ حمزہ وصل وہ حمزہ ہے جو اپنے پہلے حرف سے مل جائے اور پڑھنے میں نہ آئے مگر لکھنے میں آئے. جیسے فت لب، سم مت لب، قرآن مجید میں آیا نا فت لب. اصل میں تو کیا آنا چاہیے تھا؟ فَأُتْ لب تھا. اصل میں کیا تھا؟ اتلب. طلبہ یطلبو سے کیا بنے گا؟ فَأُتْلُب تھا. لیکن دیکھو فَأُتْلُب آپ کیا نہیں کر رہے ہو، آپ اس میں زمان نہیں پڑھ رہے. جب ملا رہے ہو تو فَتْلُب، سم مطلب. ٹھیک ہے نا؟ تو حمزہ وصلی کیا ہو جاتا ہے؟ پڑھنے میں نہیں آتا، لکھنے میں باقی رہ جاتا ہے، لیکن پڑھنے میں نہیں آتا. نہیں سمجھ آئی؟